حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ہر جاندار اور بے جان جو اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر جاندار اور بے جان اس کی اذان کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا، جب تم جنگلوں میں ہوا کرو تو بلند آواز سے اذان کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مؤذن کی آواز کو جو درخت، مٹی کے ڈیلے، پتھر، جنات اور انسان سنتے ہیں وہ سب قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا صبح اللہ تعالیٰ اگلی صف والوں پر رحم بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اور مؤذن کے اتنے ہی زیادہ گناہ معاف کیے جاتے ہیں جتنی حد تک وہ اپنی آواز بلند کرے۔ جو جاندار و بے جان اس کی اذان کو سنتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور مؤذن کو ان تمام نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے جنہوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ فائدہ، بعض علماء نے حدیث شریف کے دوسرے جملے کا یہ مطلب بھی بیان فرمایا ہے کہ مؤذن کے وہ گناہ جو اپنی اذان دینے کی وجہ سے اذان کی آواز پہنچنے کی جگہ تک کے درمیانی علاقے میں ہوئے ہو سب معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک کے رہنے والے لوگوں کے گناہ کو مؤذن کی سفارش کی وجہ سے معاف کر دیا جائے گا۔ حضرت رفعہ بن رافع جرکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس پر ایک شخص نے کہا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم فرمائی تو دریافت فرمایا، کس نے یہ کلمات کہے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 30 سے کچھ زائد فرشتے دیکھے، ہر ایک ان کلمے کا ثواب پہلے لکھنے میں دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت رفعہ بن رافع جرکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس پر ایک شخص نے کہا، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز فرمائی تو دریافت فرمایا، کس نے کلمات کہے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے 30 سے کچھ زائد فرشتے دیکھے، ہر ایک ان کلموں کا ثواب پہلے لکھنے میں دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم اللہم ربنا لک الحمد کہو، جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا اس حالت میں خوب دعائیں کیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھتا ہے
جو شخص وضو کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھتا ہے تو ان کلموں کو ایک کاغذ پر لکھ کر مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی، یعنی اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھتا ہے تو ان کلموں کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی، یعنی اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو میں ایک ایک مرتبہ عضو کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں ہے، جو وضو میں دو مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، اور جو وضو میں 3 مرتبہ عضو کو دھوتا ہے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا وضو ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو میں ایک ایک مرتبہ عضو کو دھوتا ہے یعنی حصوں کو دھوتا ہے تو یہ فرض کے درجے میں، یعنی ایک ایک بار دھونا فرض ہے، اور جو وضو میں 2 مرتبہ ہر عضو کو دھوتا ہے تو اسے اجر کے 2 حصے ملتے ہیں، یعنی 2 بار دھوئے گا اسے 2 اجر ملے گا، اور جو وضو میں 3 مرتبہ عضو کو دھوتا ہے یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا وضو ہے۔ جو وضو میں 3 مرتبہ عضو کو دھوتا ہے تو یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وضو ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن شریف پڑھے اور اسے سیکھے اور اس پر عمل کرے اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ جو شخص قرآن شریف پڑھے، اسے سیکھے، اس پر عمل کرے اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا، تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔
تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرآن شریف پڑھے، اسے سیکھے، اس پر عمل کرے، اس کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو نور کا بنا ہوا ہوگا، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اس کے والدین کو ایسے 2 جوڑے پہنائے جائیں گے کہ تمام دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ عرض کریں گے، یہ جوڑے ہمیں کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ارشاد ہوگا، تمہارے بچے کے قرآن شریف پڑھنے کے بدلے میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے آپس میں اس طور پر مذاکرہ کر رہے تھے کہ ایک شخص ایک آیت کو، دوسرا شخص دوسری آیت کو اپنی بات کی دلیل میں پیش کرتا۔ اس طرح جھگڑے کی سی شکل بن گئی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے ایسا سرخ ہو گیا تھا، گویا آپ کے چہرے مبارک پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، کیا تم اس جھگڑے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو یا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ میرے اس دنیا کے جانے کے بعد جھگڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، کہ یہ عمل کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے پر مذاکرہ کر رہے تھے۔ ایک شخص ایک آیت کو، دوسری آیت کو اور دوسرا دوسری آیت کو اپنی بات کی دلیل میں پیش کرتا۔ اس طرح جھگڑے کی سی شکل بن گئی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے ایسا سرخ ہو رہا تھا، گویا آپ کے چہرے مبارک پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، کیا تم اس جھگڑے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو؟ کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے؟ میرے دنیا کے جانے کے بعد جھگڑنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا، کہ یہ عمل کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، قرآن کریم فکر و بے قراری پیدا کرنے والے کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم فکر و بے قراری پیدا کرنے والے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی جیسی شکل بنا لو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی جیسی شکل بنا لو۔ اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ جو شخص اسے اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والے سے نہیں۔ فائدہ علماء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستغنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، قرآن کریم فکر و بے قراری پیدا کرنے والے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی جیسی شکل بنا لو۔ اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو، اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ جو شخص اسے اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری کامل اتباع کرنے والوں میں سے نہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کی توجہ سے سنتے ہیں جو قرآن شریف خوش دلہانی سے پڑھتا ہو حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن شریف کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن شریف کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، سورہ حدید۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ زخرف، سورہ زخرف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ ہر وقت وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے، تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو احترام کے قابل بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی احترام کے قابل بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام کر دیا ہے کہ ہر مومن کے بارے میں کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ حرام کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو احترام کے قابل بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی احترام کے قابل بنایا ہے۔
اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ ہر مومن کے بارے میں کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، 3 چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں کو رد نہیں کرنا چاہیے، تکیہ، خوشبو اور دودھ۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی معاملے میں سفارش کی، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی معاملے کی سفارش کی، پھر اگر وہ شخص اس سفارش کرنے والے کو سفارش کے عوض میں کوئی ہدیہ پیش کیا اور اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازے میں سے ایک بڑے دروازے میں داخل ہو گیا۔ فائدہ اس کو سود اس اعتبار سے فرمایا ہے کہ وہ سفارش کرنے والے کو بغیر کسی عوض کے حاصل ہوا ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی معاملے میں سفارش کی، پھر اگر اس شخص نے اس سفارش کرنے والے کو سفارش کے عوض میں کوئی ہدیہ پیش کیا تو اس نے وہ ہدیہ قبول کر لیا تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں پھر جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا یہ ان کے پاس رہے وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ دونوں بیٹیاں اس کو جنت میں داخل کرا دیں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں پھر جب تک کہ وہ ان کے پاس رہیں یا یہ ان کے پاس رہے وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ دونوں بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کرا دیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔